معزز و محتشم حاضر ناظرین، جس ماہ مقدس میں ہم موجود ہیں، اس ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی تھی۔ اس حوالے سے چند اشعار نعت سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات، فاصلے گٹ گئے یوں قرب بڑا آج کی رات، اب تو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات، بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے، مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات، رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط، کوئی عاصی نہیں محروم عطا آج کی رات، جلوائے حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، کعبہ قوسین میں ہوا قرب نصیب، کھل گیا فلسفہ ثم دنا آج کی رات، خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیر، مرحبا آج کا دن صلی علی آج کی رات، منتظر ہے خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے مہمان ثنا خان محمد عمیر نقشبندی صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ درود پاک نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بے زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اسے ہر چیز عطا کرتا ہے، میرا مالک جو بھی سرکار کی جلاتے ہیں چراغ، جو بھی سرکار
جلاتے ہیں چراغ دو جہانوں میں چراغوں کا جلا کرتا ہے دو جہانوں میں چراغوں کا جلا کرتا ہے میرا مالک جب بھی حسنین کے نام پہ میں پڑھتا ہوں درود جب بھی حسنین کے نام پہ میں پڑھتا ہوں درود مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے مشکلیں دور مشکلیں دور مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں ذکر سادات کا فاروقی بڑا کرتا ہے ذکر سادات کا فاروقی بڑا کرتا ہے ذکر سادات کا فاروقی بڑا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے جو بے زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے میرا مالک آگے عقل زانوے تلمذ طے کرے جس کے آگے عقل زانوے تلمذ طے کرے اس حسینی ہاشمی علوی کلندر پر سلام میں مرید بو حنیفہ کا وہ پیر میں مرید بو حنیفہ کا وہ پیر پیشوا کے پیشوا رہبر کے رہبر پر سلام تشنگی جس کا خزانہ صبر جس کی جائیداد تشنگی جس کا خزانہ صبر جس کی جائیداد روح پر اس کی مظفر اس کے پیکر پر سلام آئیے سلسلہ سخن آرائی کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں اور میں دعوت دے رہا ہوں اپنے مہمان مقرر ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد شمع محفل، رونق محفل، حضور استاذی الکریم، استاذ العلماء، حضور قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، برادر مکرم، نامور مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری شاہ صاحب، معزز صاحبزادگان اور اس مرکز علم و عرفان میں فیض پانے والے عزیز طلباء و طالبات، میں پرائیویٹ اپنی مصروفیت کی وجہ سے پاکستان چند دنوں کے لیے آیا تھا اور علامہ صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں یہاں حاضر ہوں، تو میں نے کہا کہ پاکوں کے ذکر میں حاضر ہو کر انسان خود بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے، اس مقدس گھرانے کا ذکر ہے جن کا ذکر کرنے والا ہمیشہ بامراد رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دین کے میسج کو پوری ورلڈ کے اندر جو کنوے کیا جا رہا ہے، اور ابھی قبلہ صاحبزادہ عتیق الرحمن شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ پچھلا پروگرام ملینز کی تعداد میں ورلڈ وائڈ اس کو سنا گیا ہے، تو وہ جو حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریفرنس دیتے تھے کہ دا وار امنگ دا نیشنز از فاٹ ان کلاس رومز، کہ قوموں کی جنگیں میدانوں میں نہیں لڑی جاتی، کلاس رومز میں لڑی جاتی ہیں۔ ساری تیاری، ساری ٹریننگ وہ ساری تو کلاس رومز کے اندر ہوتی ہے، میدان کے اندر تو نتائج ہوتے ہیں کہ جس قسم کا انسان تیار کیا جاتا ہے۔ اور آج قوموں کی جنگیں الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہیں۔ ظلم، طاغوت، باطل پوری طاقت کے ساتھ اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے خلاف صف آ رہا ہے۔ اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ اسلام کے پیغام کے ابلاغ و اشاعت اور اس کے میسج کو کنوے کرنے کے لیے ہمیں بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے مدارس میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ
میری اس مادر علمی نے اس فرض کو ادا کرنے کا یہ جو پلان کیا ہے، الحمدللہ بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میسج، اہل بیت اطہار کا میسج، صحابہ کرام کی تعلیمات اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کو اس پلیٹ فارم سے اجاگر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بیرا شریف اور بوکن شریف وہ علمی درسگاہیں ہیں جہاں سے اہل بیت کی محبت کا درس بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کا درس بھی ملتا ہے۔ یہ کوئی مدرسہ افراد کا شکار ہوا اور کوئی تفرید کا شکار ہوا، اسلام کا جو اعتدال کا راستہ ہے وہ الحمدللہ بیرا شریف اور بوکن شریف نے اس خوبصورتی کے ساتھ اپنایا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اپنے پورے جوبن پر عقائد کا تحفظ ہو، تعلیمات کا فروغ ہو، پوری خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ اور پورے تیقن کے ساتھ اور استدلال کی قوت کے ساتھ جو ہے اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ابھی میں انٹر ہوا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو میں نے مبارک تو بیالے پیش کر دی تھی کتاب کی، تو میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہو تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ایک نظر، تو ماشاءاللہ دل خوش ہوا کہ ہم اہل سنت والجماعت میں اس چیز کی کمی تھی کہ یہ سلسلہ تو ذہب، یہ پاک باز ہستیاں، ان کو کھل کر خراج عقیدت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ایک سید زادے نے اہل سنت کا یہ قرض بھی چکا دیا ہے، اور ان آئمہ اہل بیت اطہار ان کی بارگاہ ناز کے اندر محبتوں کا خراج پیش کر کے بتا دیا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی غلامی اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی غلامی پر بھی ناز کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ہے نا کہ والدانی ابا بکر مرتین، میں حضرت ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ یہ کیا کرتے ہیں معاملہ کہ دونوں اطراف میں ایک جنگ چھڑ رکھی ہے۔ میں نے چند دن قبل ایک کالم بھی لکھا، میں نے کہا مذہبی طبقات ابھی تک جو ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر صف آرا ہے اور کوفہ یا دمشق کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں اپنی تئیں پر، جبکہ میرے مصطفیٰ نے وہ لوگ تیار کیے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کے صحابہ سے شفقت اور پیار کرتے، اور کملی والے کا ہر صحابی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا تھا۔ اور یہی دین کا اعتدال کا راستہ ہے۔ فرمایا میں حضرت ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ حضرت ام فروہ جو حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ہے، تو جن سے یہ تو دلالت التسمیہ اور دلالت المصاہرت، یعنی اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان محبت کی اور تعلقات کی جو جہتیں تھیں، ان میں ایک جہت یہ تھی کہ صحابہ کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی نام اہل بیت کے بیٹے اور بیٹیوں پر رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں بیٹی اور اولاد پیدا ہوتی تو صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں۔ رشتہ داریاں کی، نسب کی، سحر کی، خون کی رشتہ داریاں قائم کی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے استاد اتنا کامل تھا، ایک پر نگاہ پڑی اس کو صدیق اکبر بنا دیا، دوسرے پر پڑی حیدر کرار بنا دیا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابو زہرہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ تصوف اور تفقہ یہ دونوں اس ذات کے اندر جمع تھے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے
آپ نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس شخص نے فقہ کا علم حاصل کیا، علم صرف سیکھا، علم نحو سیکھا، علم بلاغت سیکھا، علم تفسیر سیکھا، علم حدیث سیکھا، ولم یتصوف، اور کسی مرد کامل کے جوڑے سیدھے نہیں کیے، کسی درویش حق کی بارگاہ کے ٹکڑے نہیں کھائے، امام مالک فرماتے غالب امکان ہے کہ وہ شخص فاسق ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آج مدارس سے جو کھیپ تیار ہو رہی ہے وہاں زہد و تقوی کم ہے اور فسق و فجور زیادہ ہے، کیونکہ علم وہ تفقہ تو ہے، تصوف نہیں۔ ساتھ فرماتے کہ جس نے تصوف کی وادیوں میں سفر کیا وَلَمْ يَتَفَقَّهْ، اور علم شریعت علم ظاہر حاصل نہیں کیا، فقط تزندقہ، غالب امکان ہے کہ وہ شخص زندیق ہو جائے گا۔ باج علم جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، فرمایا غالب امکان ہے کہ وہ رائے راست سے بھٹک جائے گا۔ ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے علم ظاہر بھی پڑھا، علم باطن بھی پڑھا، استاد کے سامنے بھی زانوہ تلمس نہ کیا، اور وقت کے درویش کی نگاہ فقر سے بھی فیض پایا، وہ قدم اٹھاتا ہے منزل آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ کبھی امام ابو زہرا کی بارگاہ میں علم پڑھنے والا، اور کبھی سیال شریف کے ٹکڑے کھانے والی ہستی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ کی ہستی بن جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔